اب ایک ایسا لیڈر جو جیل میں ہے اور ایک ایسی جماعت جس کی حکومت بننے والی ہے جو حکومت میں لائی جا رہی ہے، بس آپ یہی سمجھ لیں، اس جماعت کے ترجمان نے جب یہ کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس حکومت سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو مریم اورنگزیب کا یہ بیان پی ایم ایل این کے گلے کا پھندا بن جائے گا، اور اس لیول کے اوپر کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے جائیں۔ فرسٹریشن اپنی جگہ پہ، کیونکہ الیکشن وہ ہار گئے ہیں، زبردستی انہوں نے سیٹیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، چوری کا مال جو ہے ان کا پکڑا جا رہا ہے، اب الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے تو وہ شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فرسٹریشن ضرور نکالیں لیکن ایک لیول تک جائیں، اس سے آگے نہ جائیں، کیونکہ اب فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کی تصدیق راجہ ریاض صاحب نے بھی کر دی ہے۔ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ نعیم بٹ صاحب سے بات کر رہے تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی بالکل یہی بات راجہ ریاض صاحب نے کہا، ہمیں جب ملاقات ہوئی تو فضل الرحمان صاحب نے ہمیں بھی بتائی تھی، اور انہوں نے بات کی تصدیق کی کہ جو فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے یہ پہلے سے ہمیں پتا تھی۔ تو جو باتیں اس وقت بلوچ سردار کر رہے ہیں نا، وہ تو کوئی لیول ہی نہیں میچ کرتا۔ یعنی اگر آپ سنیں، میں تو وہ بات کہنا بھی نہیں چاہتا، جو بات محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، جو بات اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، جو بات رئیسانی صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو باتیں بلوچستان کے نوجوان کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ریاست پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ دھاندلی والا سلسلہ روک کر لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے، اور لوگوں کو ان کا جو استصواب رائے کا حق ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنے ملک کا اور اپنے مستقبل کا، وہ ان کو لوٹا دینا چاہیے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ فارم 45 ہے۔ پی ایم ایل این کے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے فارم 45 لے آئیں تو وہ فارم 45 لانے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، آزاد امیدواران دیگر جو ہیں وہ بھی، جماعت اسلامی کے لوگ، تحریک لبیک کے لوگ، اور اس کے علاوہ دیگر آزاد امیدوار جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، انہوں نے کہا جی میں لے آتا ہوں فارم 45، اس کے اوپر فیصلہ کر لیں، میں 2 سیٹیں ہارا ہوں اور 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، لیکن زبردستی یہ کسی اور کو جتوا دی گئی، پی ایم ایل این کو فائدہ دیا گیا۔ تو اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ریاست کے پاس کہ وہ ان چیزوں کو واپس ٹھیک اس طریقے سے کر سکتی ہے، لیکن چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک چھاپا پڑا ہے کمشنر صاحب کے اپنے پی اے کے گھر کے اوپر، اور ان کے ایک رشتہ دار کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ ذرا اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا۔ کمشنر چٹھا وہ ایک ایلیگیشن لگاتا ہے اور پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک تو الزام لگانے کے اوپر گرفتاری، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گرفتار کر دیا گیا، میری اطلاع کے مطابق ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ پھر ایک چیز اور ہو رہی ہے کہ کمشنر جو ہے وہ چھاپے اس سے متعلقہ لوگوں پر کیوں مارے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر لیاقت چٹھا کے پاس ان کے موبائل فون میں اور دیگر ڈیوائسز میں کچھ ایسا ریکارڈ موجود ہے جس کے ذریعے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دھاندلی کروانے کے لیے احکامات کہاں سے آ رہے تھے، کون دے رہا تھا اور کتنا دباؤ تھا۔ خصوصاً الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یا ابھی کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ ماڈل ٹاؤن میں پی ایم ایل این کا ایک دفتر ہے، وہاں سے کیا احکامات آ رہے تھے اور دیگر جگہوں سے کیا احکامات آ رہے تھے، وہ تو جو ریکارڈ ہے کمشنر لیاقت چٹھا کا وہ وہاں سے فراہم کر سکتے ہیں۔ اور لیاقت چٹھا کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، میرے خیال میں اگر اس نے یہ سوچا ہے اور یہ ضمیر کی آواز پہ اگر کیا ہے تو پھر لیاقت چٹھا کے پاس ضرور ایسے ثبوت موجود ہیں جن کو وہ عدالت میں پیش کر سکتا ہے، اور اسی لیے لیاقت چٹھا کو احتیاطاً گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد چھاپے مارے جا رہے ہیں موبائل فون چھیننے کے لیے، ڈیوائسز کو قابو کرنے کے لیے۔ دیکھنا ہوگا کہ لیاقت چٹھا کے پاس کیا ہے اور وہ کیا چیز پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تھے کمشنر راولپنڈی۔ جو آر پی او راولپنڈی ہیں وہ بھی چھٹی پر چلے گئے ہیں، 15 دن کی چھٹی لے کر۔ یعنی یہ بھی ایک، اور اوورسیز پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کون سے ملک میں آ رہے ہیں، ذرا یہ بتا دیں مہربانی کر کے، ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ ان کی چھٹی بھی خراب کر دیں گے اوورسیز پاکستانی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آر پی او راولپنڈی کا اس طرح اچانک چھٹی پر جانا اور کمشنر کا جو ہے وہ اس طرح کا ایک بڑا پول کھول دینا، یہ چیزیں کہیں ایک رستہ تو نہیں کھول رہی کہ دیگر جو بیوروکریٹس ہیں باقی سب لوگ وہ بھی اسی رستے پر چل پڑیں؟ کیونکہ آر اوز جو ہم نے رات کے دیکھے بیٹھے ہوئے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو وہاں بھی 2-3 سوال پیدا ہو گئے۔ ایک یہ کہ ان آر اوز کو اکٹھا کس نے کیا، یا یہ اکٹھے کیسے ہو گئے، انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے ان کی بلا سے؟ جو کمشنر جانے اور حکومت جانے اور الیکشن کمیشن جانے، ان کے اوپر تو الزام بھی کوئی نہیں لگایا۔ یہ اکٹھے کیسے ہوئے، میڈیا کو کس نے بلایا، ان سب کا میڈیا سے کیا تعلق تھا، پھر انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک جگہ بیٹھ کے ایک ٹائم پہ پریس کانفرنس کیسے کی، اور اس کے اندر جو ان کے چہرے ہیں وہ سارا سچ بول رہے تھے، بیچاروں کے منہ اترے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پریشان قسم کے،
وہ ROs تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ چھاپے شیر افضل مروت کے گھر پہ چھاپا پڑا، وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا ابھی تک کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، بہرحال خیبر پختونخوا کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن MPS کے آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا لٹکایا گیا ہے، میرے خیال میں ریزن یہی ہے کہ وہ عمران خان کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ PSL کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کرکٹ لیگ ہو رہی ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ پھر ایک وہ لگاتے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں، یہ وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-4 اور نعرے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ تو وہ کرکٹ کا میدان ہے، وہاں پہ کرکٹ ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ اب کیونکہ پاکستان میں سیاسی شعور اتنا زیادہ آ گیا ہے اور حال ہی میں الیکشن ہوا ہے، تو ایسے میں نوجوانوں کی جہاں پہ بھی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے۔ صبح ہم ناشتہ کرنے کے لیے گئے تھے ایک ہوٹل میں، یہاں لاہور میں ہے حاجی چنے والے برکت مارکیٹ میں، ادھر لوگ نعرے لگا رہے تھے، یعنی وہ لوگ اپنا ناشتہ بھی کر رہے تھے، نوجوان جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ہم سن رہے تھے، صبح دیکھ رہے تھے۔ تو جب کرکٹ کے میدان میں نوجوان اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے نعرے بازی کی، پولیس نے آگے ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی بھی کی، وہاں کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ مار کٹائی بھی کی ہے، ان کو کھینچا تانی بھی ان کے ساتھ کی ہے۔ اب ایک کمپین چل رہی ہے کہ PSL کا بائیکاٹ کر دیا جائے پاکستانیوں کی جانب سے۔ دیکھیں یہ پاکستان کا گیم ہے اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی مشکل ہوں، ہمیں اپنے ملک کو کسی جگہ پہ بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ PSL کی بائیکاٹ کرنے کی بجائے آپ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، اور اس کے 100 اور طریقے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ کی جائے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے یہ میچز جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے دنیا میں اتنے زیادہ مقبول ہوں گے اور ہماری یہ گیم اتنی زیادہ آگے بڑھے گی۔ حکومت آج یہ بن گئی ہے، زبردستی بنائی گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ حکومت سنبھال پائے شہباز شریف، یا ہو سکتا ہے نہ سنبھال پائے، ہو سکتا ہے کوئی اور حکمران آ جائے، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں واپس مل جائیں، وہ حکومت میں آ جائیں، بہت ممکن ہے۔ تو یہ PSL بھی ادھر ہی رہے گا، ملک بھی ادھر ہی رہے گا، کرکٹ بھی ادھر ہی رہے گی، کرکٹ کے فینز بھی ادھر رہیں گے۔ جہاں تک فینز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میچز دیکھیں، اور جہاں تک حکومت ہے ان کو برداشت کرنا چاہیے کہ لوگ کوئی بھی نعرہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، آزادی اظہار رائے ہے، کوئی آدمی کوئی بھی نعرہ لگانا چاہے تو اس کو نعرہ لگانے سے روکنا نہیں چاہیے۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو 2-3 چیزیں کی ہیں وہ چیزیں میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو میں روک لیتا ہوں اور اگلے ویلاگ میں کچھ چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔